ایک نے پوچھا تھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل جائز ہے، بشرطے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، نظریہ درست ہو۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا افضل اور اولیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، وہ مؤثر حقیقی ہے، فاعل حقیقی ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو جب بھی کچھ عطا فرماتا ہے تو اس کی عادت کریمہ یہی جاری ہے کہ کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک نعمت ایسی بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے آپ کے گھر میں گرا دی ہو، تو آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب، عالم الاسباب بنایا ہے، ہر چیز کا ایک سبب قائم کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے۔ تو بس اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے سے طلب امداد کرتا ہے اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنے نیک بندوں کو، وہ اپنے مقرب بندوں کو جو نعمت عطا فرماتا ہے میں اس سے حصہ حاصل کر رہا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بے شمار مقامات پر آپ یہ دیکھیں گے سیاہ ستہ میں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے طلب امداد کی ہے۔ بخاری کے شروع میں کتاب العلم میں دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ سرکار نے ایک چادر بچھائی اور 3 مرتبہ اس طرح کیا جیسے کوئی چیز ڈال رہے ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو، تو آپ نے اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب یہ دیکھیں کہ حافظے کی کمزوری کے لیے کی شکایت لے کر یا فریاد لے کے سرکار کی بارگاہ میں آنا، سرکار نے جواب میں یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، بادام کھائیں، پستے کھائیں، معجون کھائیں، یا آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے پاس کیا لینے آ گئے ہیں۔ اور سرکار نے یہ جو مدد کی ہے، آپ غور کریں، یہ ما تحت الاسباب بھی نہیں آتی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا مفتی صاحب میں غریب آدمی کچھ مدد کرے، میں نے 100 روپے نکال کر دے دی، یہ بھی ایک مدد ہے۔ یہ آتی ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ذرائع سے مدد کرنا جو عادی طور پہ جاری و ساری ہوں، جیسے ڈاکٹر مدد کرتا ہے، دوائی سے علاج ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، ہوتا ہوں یہ تو عقلی دلیل ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم عقل والوں عقلی دلیل دیا کرتے ہیں۔ اب جس میں ہے ہی نہیں اس کو کیا سمجھائیں گے اپنے یار؟ جس میں عقل ہی نہیں ہے اس کو ہم سمجھا ہی نہیں سکتے، تو دلیلیں عقلی ہوتی ہیں۔ تو میں نے تو نقلی دلیل بھی تو تھی، ایک تو ہوتی عقلی دلیل، ٹھیک ہے نا، اور نقلی دلیل جو ہے نا، یہ قرآن و حدیث کی دلیل کو نقلی دلیل بولتے ہیں، نقل کی ہوئی منقول دلیل۔ تو قرآن پاک سے میں نے آیت تو پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وہ عہد لیا تھا، ہر نبی سے عہد لیا کہ جب تم اگر اس نبی کو پاؤ، پھر وہ اپنی امتوں سے عہد لیتے تھے کہ تم اس نبی کو پاؤ، نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اب وہ نبی کی مدد بندے کریں گے، دیکھو، تو اس کا مطلب بندے کی بھی ایک دوسرے کی مدد کا ثبوت اس آیت سے ملا نا اپنے کو، کہ مطلقاً مدد کسی سے مانگنا ہی نہیں، ایسا نہیں، بتوں سے مانگنا منع ہے، یہ بے شک کفر ہے۔ کہ جو جہاں بھی قرآن پاک میں مدد مانگنے کی ممانعت ہے نا، تو یہ بت مراد ہوتے ہیں، کہ جو کفار ہیں وہ بت سے مدد مانگتے تھے، اب بھی مانگتے ہیں، تو یہ واقعی یہ نہیں کہ کفر و شرک ہے، بت سے مدد مانگنا، اللہ کے بندے سے مدد مانگنا، تو یہ تو اس کے بغیر تو ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے نا۔ ہم دنیا میں آئے کیسے؟ اگر ہم چلیں نا شروع سے، تو کس طرح ہم دنیا میں آئے، تو مدد مدد مدد۔ چلو اپنے مڈ وائف پر آتے ہیں، مڈ وائف کی مدد سے باہر تشریف لائے، یعنی کہ دائی، اور پھر ماں اس کو ڈال دے روڈ پہ کہ میں مدد نہیں کروں گی تیری، یہ جی جائے گا کیا؟ اب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، مدد کرتی رہتی ہے، اس کے کپڑے اتارتی ہے، دھوتی ہے، اس کی صفائیاں کرتی رہتی ہے، پھر تھوڑا سنبھلتا ہے تو باپ جو کما کر لایا ہے اس سے وہ کھاتا ہے، باپ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اور جناب وہ پھر وہ سیٹھ کی مدد، تو تجارت میں گاہکوں کی مدد، تو مدد 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 المدد المدد کرتا ہوا وہ پھر وہ مریض ہوتا ہے، اب المدد یا ڈاکٹر، اب ڈاکٹر کی باری ہے، وہ مدد کرتا ہے، علاج کرتا ہے اس کا،
اور پھر جناب وہ آخر کار وہ دم توڑ جاتا ہے بندہ. اب بھی المدد ہے، ورنہ المدد نہیں ہے تو وہیں پڑا رہے گا. اب وہ جب آئیں گے اس کو اٹھائیں گے، اس کو غسل، جو غسال ہے مدد دے گا، وہ بیچارہ ہل سکتا ہے نہیں ہل سکتا ہے، اس کی کروٹیں بدلے گا. تو اس طرح مدد کر کے اس کو پھر کپڑے بھی تو وہ کفن لپیٹے گا، یہ بھی مدد ہے. پھر ایسے ہی وہ جا کر وہ قبر میں کود نہیں جائے گا، اس کو اٹھائیں گے، کندھے دیں گے، اس پر نماز پڑھیں گے مسلمان پر. تو یہ نماز پڑھنا بھی یقین مانے مدد ہے اس کی، اگرچہ وہ فرض کفایہ ہے. تو ان مانو کر گھوم پھر کر اپنی مدد بھی ہے کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے وہ گویا اپنی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی بھی مدد ہے کہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے. تو اب یہ کہ پھر اس کو اٹھا کر کندھوں پر سوار کر کے لے جائیں گے، قبر میں اتاریں گے اور اس کو دفن کر دیں گے. مدد سے اب بھی وہ فارغ نہیں ہے. اب جب تک اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہی رہے گا نا، یہ ساری اس کی امدادیں ہیں، یہ مدد ہے. تو یہ مدد کے بغیر تو کوئی یعنی کہ ہے ہی نہیں. اب درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو جاؤ، بولو اب یہ خود ہی گرے میرے پاس اور میں تو کھاؤں، تو اب میں بولوں گا چل کر درخت کے پاس گئے کیوں؟ تمہارے ٹانگوں کی مدد سے گئے. اب گرے تو اٹھا کر کھاؤں، تو اب ہاتھوں کی مدد کی نیت کی ہوئی ہے، تم نے کہا ہاتھوں سے مدد لوں گا، تو نہیں میں منہ کھول کے یوں کھڑا ہو جاؤں. اچھا بالفرض چلو منہ کھول کر آپ کے منہ میں بھی گرا، تو پھر بھی دانتوں کی مدد سے تو آپ فارغ نہیں ہے. دانت مدد کریں گے، نہیں میں دانتوں کی بھی مدد نہیں لوں گا. تو ویسے ہی اندر گھس گیا تو اندر یہ پھر دھمال کرے گا، پھر آپ کو طبیب کی مدد لینی پڑے گی. تو اس لیے مدد کو مان ڈالو. پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا. غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماہ ماں محتاج تو حاجت روا، ماہ ماں محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں. المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن امداد کن. کچھ نا آتے ہیں، کچھ پیدا کیے جاتے ہیں. جیسے سنا ہے نا دوستوں میں گیدرنگ میں نا ڈسکشن ہوتی ہے اس طرح کی نا، تو وہ ایک دوسرے کو پھر اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ نا سورہ فاتحہ میں اس طرح کا ترجمہ دیکھ لیں آپ کہ نا تم ہی سے مدد مانگ، مجھی سے مدد مانگے. تو اس طرح کے بہت سارے جیسے شہر اقبالی مجھے بات سے کوٹ کہاں کرتے ہے ہیں. سورہ فاتحہ میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ یوں ہے مطلب یا اللہ کا حکم اس میں ان مانو کر نہیں ہے کہ اور مجھ ہی سے مدد مانگو. بات تو اب وہاں جائے گی نا کہ بھائی وہ کہاں ہے کہ مجھ سے مدد مانگو کسی اور سے نہ مانگو. کس آیت کا ترجمہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہی تو بات، یہی تو زبان بند ہو جاتی ہے. میں عرض کروں، اصل میں بزرگوں نے جو عقائد و نظریات بیان کیے ہوتے نا، تو وہ تمام ہی آیات، احادیث، صحابہ کے نظریات اور ان کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے ان کو سامنے رکھ کے بیان کیے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ ہے اور قرآن میں وہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال پہلے عرض کر دوں کہ صرف ایک طرف کی بات کو دیکھنا اور دوسری طرف کو چھوڑ دینا، یہ قرآن پاک میں یہود و نصارہ کا بیان کیا گیا، کفار کا طریقہ کہ وہ بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک مثال قرآن پاک میں ہے قل حسبی اللہ، اے محبوبہ فرما دیجیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اب کوئی اسی آیت کو لے کے جیسے لگاتے ہیں بعض لوگ نعرہ کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور پھر اس کا معنی مفہوم یہ لینا کہ اللہ کے سوا کوئی کفایت کرنے والا ہے نہیں. یہاں پہ حسبی کا لفظ استعمال ہوا ہے، حسبن، جس کا معنی کفایت کرنا ہوتا ہے، کافی ہونا ہوتا ہے کسی کا. قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر سورۃ الانفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی، اے غیب بتانے والے، آپ کو اللہ کافی ہے
اور جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آیت ہے، آپ کو اللہ کافی ہے، اور جو مومن آپ کی پیروی کرنے والے ہیں یعنی حضرت عمر، وہ آپ کو کافی ہیں۔ اب دیکھیے ایک مقام پر جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور وہ جو مومن آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ تو اب یہ کوئی شخص ایک ہی آیت کا نعرہ لگاتا رہے اور دوسری آیت کو چھوڑ دے تو پھر یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان دونوں آیتوں کے مفہوم کو دیکھے گا کہ مفسرین نے اس کا معنی کیا بیان کیا۔ اب وہی معنی جو مدد کے حوالے سے اتنی دیر میں بیان کیا جا رہا تھا وہی یہاں پر آئے گا کہ یہ ایک معنی یہ بنے گا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کی مدد کرتا ہے وہ اس کی حقیقی مدد ہے، وہ اس کی حقیقی کفایت ہے، وہ کسی کے دیے سے نہیں کرتا، کوئی اس کو کفایت دے، کوئی اس کو طاقت دے، قوت دے، اس سے وہ بندے کے لیے کافی ہو جائے، ایسا نہیں، اس کی حقیقی مدد ہے۔ اور جب ہم آئیں گے مومنین کی طرف کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے کفایت کرنے والے ہیں، یہ کسی اور کے لیے کیسے کفایت کرنے والے ہیں، تو پھر اس کا جو معنی بنے گا وہ یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، تو اس لیے وہ دوسروں کی کفایت کرنے والے ہو گئے۔ تو یوں دونوں آیتوں کے معنی بالکل درست ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت میں اس طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ غیب کی مثال لے لیں، قرآن پاک میں ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور بعض مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو غیب کا علم دیتا بھی ہے۔ تو اب ان دونوں کا معنی کیا بنے گا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ایک طرف یہ ارشاد فرمائے کہ اپنے رسولوں کو، پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا بھی ہے، تو ان دونوں آیتوں کا معنی بالکل واضح ہے، سمپل بالکل، کہ جہاں یہ بات آئی کہ اللہ کو غیب کا علم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی کے بتائے سے نہیں ہے، وہ اس کو خود ہی سے علم ہے، اور جہاں رسولوں کی بات آتی ہے، دوسروں کو غیب کی بات آتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ان کو غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ تو یوں تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر بزرگ جو ہے وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں جن مقامات پر یہ بیان ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقی مددگار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات کے اندر یہ ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی ہیں۔ کائنات کے کام، بارش برسانا، رزق دینا، تقسیم ہونا، یہ سارے کائنات کے کام ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی۔ کائنات کے کام کون بناتا ہے؟ لوگوں تک بارش کون پہنچاتا ہے؟ لوگوں کی مدد کون کرتا ہے؟ لوگوں کے پاس رزق کون پہنچاتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کائنات کے کام بنانے والا فرما رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے، اعلیٰ حضرت کے استادوں کے استاد تھے، اعلیٰ حضرت ان کو علم کا پہاڑ فرمایا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے۔ یہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، یعنی کائنات کی تدبیر بنانے والے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اب لوگوں کے کام بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے، پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے۔ کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض، آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے۔ جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی کیا؟ پہلے تو مدد کی، آشوب چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی۔ یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی، یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی۔
تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. نہیں، شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی، روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے. تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدد، ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے، مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے. جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. تب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے، رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں سرکار، قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا ہے تو کرو. پھر آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہیں کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کئی جو ہوتے ہیں نا، یہ کن ٹوٹے، انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں، وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں. وہ پہ جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے، کہ ٹیکا لوا کے انہیں ناک کی ہڈی بنوائی ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ. ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا. اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. نہیں ہوا. قبر رسول پہ شفاعت مانگنا، اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں. میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کا عقیدہ امت کو انہوں نے دیا. اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے. اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے. تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی جنتوں میں، ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جو فوق الاسباب ہو، کسی سبب سے اونچا ہو، شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے، ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے. اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب، سبب کے تحت. فوق الاسباب سبب سے اونچا. جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی، آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو. یہ شرک نہیں ہوا. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے، پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں یا ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ایسا بولنا پھر دے دو، شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم بھی. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو،
امی سامنے ہیں، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا ہوں امی کھانا دو. تحت الاسباب، سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مانگ رہا ہوں. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا، تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب، سبب سے اونچا. میں دفن ہے، منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے، تو ہوتا ہے نا، آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا ہے، سوکھا کنواں ہے، کیا کریں گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، آپ میرے کو مدد لانا پڑیں گی، اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے. سمجھے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے ہیں، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو. سمجھ رہے آپ بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے، یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے آپ. سمجھ رہے؟ نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا. فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز ہے، پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، ایک صاحب تھے، اللہ ان پہ رحم کرے، ہدایت دے، ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی، تو اتنے بار اللہ رحم کرے، کفر کو دہرانا بہر الکفر نہیں، صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے، وہ کیکا مارتے تھے، تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا، ایسا ویسا میں کچھ نہیں کہتا تھا، جو کرنا ہے کر بھائی، تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن، یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے، منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا، کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی، اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے ہیں. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا، کیا کریں گے. ایک صاحب تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں، تو انہوں جم میں آتے تھے، میں بھی جم جاتا تھا، تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے، یا بول کے اٹھاتا تھا، کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا، اس کو بلا، اس کے لیے ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے. سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با، ہیلپر کو دے گوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں نا اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں گا، اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں گے. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ، اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے، تیرے سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے، کیا بات بول رہے، اور کیا مقام دے اللہ کے ولی. اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا، کک بنانے بلا رہا، جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا. تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے، جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیزوں کو، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں، ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں.